سورہ اعراف 9واں سپارہ، اس کی آیات 110 سے 122۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین۔ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین۔ فرعون بولا ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ قال القوا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو نگاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ بولے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، بولے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یہ تمام آیتیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے، جو اس نے سارے ملک سے اکٹھے کیے، نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ جادو نہیں بلکہ یہ تو حق ہے۔ تو جادو حق
سے کیسے جیت سکتا ہے؟ وہ تو اس خوش فہمی میں تھا، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ اسے شکست ہو گئی۔ اور یہ سارا واقعہ ہے کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم انعام دیے جاؤ گے، تمہیں انعام ملے گا۔ تو جادوگروں نے وہ انعام کی طلب میں وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک دن ایک مقام پر جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک کام بڑا ادب والا کیا جادوگروں نے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہی وہ ادب تھا کہ جو ان کے ایمان لانے کا باعث بنا، ورنہ شاید وہ بھی کافروں میں ہی رہتے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ انہوں نے ادب یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب سامنے وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور، آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا معاملہ پیش فرمائیں، یا اگر ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بزرگوں کی بارگاہ میں یہ جو ادب تھا، علماء کہتے ہیں کہ ان کا یہ ادب ان کے کام آ گیا اور انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ادب والا ہے یہ کامیاب ہے، اور بے ادب یہ ناکام ہے۔ تو ہمیشہ ادب والا بنا جائے، چاہے بندے کی عمر کچھ بھی ہو جائے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرے، علماء کا ادب کرے، بزرگوں کا ادب کرے، دیندار لوگوں کا ادب کرے۔ تو یہ ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب پھر کیا تھا کہ جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا انہوں نے، تو لوگوں کی نظروں کو ایسا لگا کہ جیسے یہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ ایک تو بہت بڑا حقیقی سانپ بن گیا، یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ اب وہ کیا تھا کہ وہ بہت بڑا سانپ تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کچھ ڈالا تھا وہ سارے کا سارا وہ جو سانپ تھا اس کو کھا گیا۔ اب وہ جادوگر جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جادو نہیں ہے، ہمارا جادو تھا، یہ جادو نہیں ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے بے اختیار یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العزت پر، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور ہم ایمان لے کر آتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر۔ تو پھر کیا تھا کہ وہ سجدے میں گر گئے، اور یا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کسی نے سجدے میں گرا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ کیا بات ہے! تو یہ جو معاملہ ہوا تو یہ دیکھیے کہ وہ فرعون وہ ان لوگوں کو لے کر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے، ان کا مقابلہ کروانے، لیکن دیکھیے الٹا وہی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ اب تو اس کو بڑا غصہ چڑھے گا، تو یہ آگے کیا ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ الکریم یہ کل ہم سنیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔